السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 26ویں پارے کا 11واں رکوع ہے، جس کے اندر 9 آیتیں ہیں۔ سورہ فتح سورہ نمبر 48 میں آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 26 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ بے شک اللہ ایمان والوں سے راضی یعنی خوش ہو گیا جب وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت کے نیچے بیعت لے رہے تھے۔ اللہ نے ایمان والوں کے دلوں کا اخلاص جان لیا، اس لیے ان پر سکون و اطمینان نازل کیا اور ایمان والوں کو انعام میں قریبی فتح عطا فرمائی، یعنی خیبر کی فتح عطا فرمائی جو یہودیوں کا گڑھ تھا، اور حدیبیہ سے واپسی پر مسلمانوں نے اسے فتح کر لیا۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور ایمان والے غنیمت میں بہت سے مال حاصل کریں گے، اور اللہ سب پر غالب، بڑا زبردست، بڑی حکمت والا ہے۔ وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تاخذونها فعجل لکم هذه وکف ایدی الناس عنکم ولتکون آیۃ للمؤمنین ویہدیکم صراطا مستقیما۔ اور اے ایمان والو، اللہ نے تم سے اور بھی بہت سی غنیمتوں مالوں کا وعدہ کر رکھا ہے جنہیں تم جلدی حاصل کرو گے، یعنی فتح مکہ نصیب ہوگی، اور اس نے تمہیں صلح حدیبیہ یا خیبر کی فتح تو جلدی ہی دے دی ہے، اور لوگوں کے ہاتھوں خیبر کے یہودیوں اور اس کا ساتھ دینے والوں کو تمہاری طرف بڑھنے سے روک دیا ہے، تاکہ یہ صلح حدیبیہ ایمان لانے والوں کے لیے ایک نشانی بن جائے۔ صلح حدیبیہ شکست اور توہین نہیں بلکہ فتح والی نشانی تھی، اور تمہیں سیدھے راستے کی طرف چلائے۔ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ وہ اللہ ایک اور فتح یعنی فتح مکہ دے گا جو ابھی تمہارے قابو میں نہیں آئی، لیکن اللہ نے اس کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ اور اگر یہ کافر لوگ حدیبیہ کے میدان میں تم سے لڑتے تو بے شک پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے، پھر وہ لوگ اپنا کوئی مددگار بھی نہ پاتے۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ اللہ کی یہی سنت پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ شروع سے اللہ کا قانون ہے کہ جو حق پر ہے اللہ ان کی مدد ضرور کرتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ اور اسی اللہ نے مکہ کی وادی یعنی جبل تنیم میں ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، اور تمہارے ہاتھوں کو ان لوگوں تک پہنچنے سے روک دیا جبکہ تم لوگ ان پر قابو پا چکے تھے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغیر علم لیدخل اللہ فی رحمته من یشاء لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منهم عذابا علیما۔ اے مسلمانوں، کفار قریش اور مشرکین عرب تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا، اور قربانی کے جانوروں کو اس کی جگہ تک پہنچنے سے روک دیا، اور اگر مکہ میں کچھ مسلمان مرد اور کچھ مسلمان عورتیں نہ ہوتی جن کی تمہیں خبر نہ ہونے کی وجہ سے تم انہیں پیس ڈالتے، پھر نہ جاننے کی وجہ سے ایسا کر گزرنے سے تمہیں ان کے بارے میں رنج ہوتا تو تمہیں لڑائی سے نہ روکا جاتا۔ اور جنگ اس لیے بھی نہیں ہوئی تاکہ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت اسلام میں داخل کر دے، اور مسلمان الگ ہوتے تو ہم مکہ کے کافروں کو دردناک بہت تکلیف والا عذاب دیتے۔ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین والزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بہا واہلہا وکان اللہ بکل شیء علیما۔ تو جب کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلیت کے تعصب ضد کو جگا دیا تو اللہ نے ایسے موقع پر اپنے رسول اور ایمان لانے والوں پر سکون نازل فرمایا، اور ایمان والوں کو تقوی اللہ سے ڈرنے والی بات پر قائم رکھا، اور وہ ایمان والے دین اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کی وجہ سے کلمہ توحید کے زیادہ حقدار اور لائق تھے، اور اللہ ہر چیز کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 26ویں پارے کا 11واں رکوع ہے، جس کے اندر 9 آیتیں ہیں۔ سورہ فتح سورہ نمبر 48 میں آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 26 تک۔ آیت نمبر 18 پر غور کیجئے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ یہ صحابہ کرام جو تھے، یہ بیعت رضوان کے تعلق سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کیا، اللہ ان سے خوش ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اب آپ ہی بتائیے، اللہ نے صحابہ کرام کے لیے رضامندی کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے۔ حدیبیہ کے مقام پر ایک درخت تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے نیچے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کی بات کہی تھی، کیونکہ یہ بات مشہور ہو گئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی طرف سے سفیر بن کے، ایمبیسڈر بن کے گئے تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاکہ کفار سے، مشرکین سے، قریش سے بات کر سکے۔ تو بات
اڑ گئی، خبر اڑ گئی، افواہ پھیل گئی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی، اللہ راضی ہو گیا، اسی کا ذکر ہے۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے جان لیا جو کچھ ان لوگوں کے دلوں میں ہے، یعنی سچائی ہے، محبت ہے، تو اللہ نے اس جذبے کی وجہ سے ان لوگوں سے رضامندی کا اظہار کیا اور سرٹیفکیٹ دے دیا۔ پھر آگے کا وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، قریب کی فتح عنایت فرمائی۔ فتح خیبر جو یہودیوں کا گڑھ تھا اور حدیبیہ سے واپسی پر مسلمانوں نے اسے فتح کر لیا۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرًا، آیت نمبر 19 میں خیبر سے حاصل ہونے والی مال غنیمت اس کا ذکر ہے۔ خیبر سے جو مال غنیمت حاصل ہوا یہ صرف صلح حدیبیہ میں شریک ہونے والے مسلمانوں کے لیے تھا، دوسرے اور لوگوں کے لیے نہیں تھا۔ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے بہت زیادہ مال غنیمت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ دوسرے اور جو فتوحات ہوئے، جنگیں ہوئیں، اس میں مسلمانوں کو بہت سارا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا۔ حدیبیہ میں کافروں کے ہاتھ کو اور خیبر میں یہودیوں کے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ نے روک دیا، یعنی ان کے حوصلے پست کر دیے۔ آیت نمبر 24 پر غور کیجئے، أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام حدیبیہ کے مقام پر تھے، تو کافروں کی طرف سے 80 لوگ آئے اور دھوکہ دے کر ان لوگوں سے جنگ کرنا چاہتے تھے۔ بالآخر مسلمانوں نے ان کو پکڑ لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کے تحت ان لوگوں کو معاف کر دیا، اور یہ چیز زیادہ اچھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ان سب کو معاف نہ کرتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، اور یہ معاف کر دینا اچھا ہوا مسلمانوں کے حق میں اور اسلام کے حق میں۔ صحیح مسلم کتاب الجہاد حدیث نمبر 1808، انہی لوگوں کا تذکرہ ہے کہ یہ 80 لوگ آئے تھے جبل تنعیم سے ہوتے ہوئے حدیبیہ کے مقام پر، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو تکلیف دے۔ مسلمانوں نے پکڑ لیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ اب آگے غور کیجئے، آیت نمبر 26 میں، اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیہ حمیۃ الجاہلیہ، کافروں کے دلوں میں حمیت، غیرت تھی، جاہلیت والی۔ کیسی غیرت تھی؟ غرور تھا، ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ارے بدر کے میدان میں ہمارے باپ دادا مارے گئے، اب ہم ان کو مکہ کے اندر آنے نہیں دیں گے، جبکہ مسجد حرام میں کسی کو جانے سے روکا نہیں جا سکتا تھا۔ پھر اسی طرح صلح حدیبیہ جب لکھا جا رہا تھا تو معاہدہ لکھتے وقت بھی ان لوگوں نے غیرت دکھائی، حمیت، جاہلیت والی، آر والی، بیکار والی حمیت دکھائی اور سختی کی۔ صحیح مسلم کتاب الجہاد حدیث نمبر 1783، باب صلح الحدیبیہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے رسول اللہ جو لکھا گیا بولے اس کو مٹا دو۔ پھر اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ مکہ سے جو کوئی مسلمان مدینہ جائے گا، مدینہ والے مسلمان کو بھی ہمارے یہاں واپس کر دیں گے، یعنی بہت ساری سختی کی۔ تو اس سب کا ذکر ہے، یہ زمانی جاہلیت کی باتیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس سے روکا تھا۔ اب آگے یہ ذکر کیا جا رہا ہے، وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ، یعنی مکہ کے اندر صلح حدیبیہ کے موقع پر جنگ کیوں نہیں ہوئی؟ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اس کی حکمت کیا ہے، لیکن یہ کہ اس وقت کچھ دبے کچلے مسلمان مکہ کے اندر موجود تھے، تو اگر جنگ ہو جاتی تو کافروں کے ساتھ ساتھ بیچارے وہ لوگ بھی مارے جاتے، اگر وہ مسلمان بھی مارے جاتے تو قتل خطا دینا پڑتا، اور کافروں کی طرف سے تانا سانا پڑتا کہ ان مسلمانوں نے اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو مار دیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جنگ سے منع کر دیا۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس سے بس اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔